بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ بیتی یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میری آپ بیتی ہے، جب میں 2002 میں میٹرک پاس کرنے کے بعد اپنے ابا جان کی ڈانٹ کھاتا رہتا کیونکہ ہمارے حالات کچھ اچھے نہ تھے۔ میں گھر میں پڑا رہتا یا دوستوں میں نکل جاتا اور صبح دیر سے اٹھتا۔ پھر ایک دن جب ابا جان کی چپل کھائی تو ہوش آیا کہ اب عدیل تمہیں کمانے کے لیے نکل جانا چاہیے۔ پھر جلد ہی میں ایک گارمنٹ فیکٹری میں جاب پہ لگ گیا۔ اس کے بعد اور جگہ بھی جاب کی، کہیں مجھے کام سمجھ نہیں آتا تھا اور ان لوگوں کو کبھی میں۔ پھر 2006 میں ایک کمپنی میں جاب کے لیے گیا جو کراچی کے علاقے گلبائی میں تھی۔ پھر مجبوراً وہاں جاب کرنا پڑی ورنہ میرے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ خیر میں کام کرتا رہا وہاں۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ کمپنی اسٹاپ سے 1 کلومیٹر پیدل سفر کے بعد آتی تھی اور اس کے دونوں طرف میں ایک بہت بڑا بلوچواں قبرستان ہے جو آج بھی ہے۔ یہی اس کہانی کا اہم کردار ہے۔ خیر ہم اپنا کام کرتے رہے۔ صبح میں اس روڈ پر تو کافی رونق رہتی تھی کیونکہ کافی لوگ اس طرف آتے جاتے تھے، کیونکہ وہاں اور بھی کارخانے تھے جو کپڑا وغیرہ بناتے تھے۔ لیکن رات کو تھوڑا سناٹا ہو جاتا تھا، لیکن اکا دکا لوگ نظر آ جاتے جس کی وجہ سے ہمت ہو جاتی اور میں اپنی منزل تک چلا جاتا۔ اسٹاپ سے کچھ پہلے ایک پان کا کھوکھا پڑتا تھا اور میں وہاں سے اکثر 2 روپے والے گلاب جامن کھاتا تھا۔ اس وجہ سے میری اس دکاندار سے اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ کچھ وقت گزرتا گیا اور میری ٹائمنگ ایک بندے کے چلے جانے کی وجہ سے بڑھ گئی کیونکہ کام بہت ہو گیا۔ میں کمپنی سے دیر سے جانے لگا۔ میرا ایک دوست بھی ساتھ ہی ہوتا، پھر ہم ساتھ ہی نکل جاتے۔ اکثر کبھی وہ لیٹ ہو بھی جاتا تو میں اپنے لیے رک جاتا کیونکہ اس کے پاس بائک ہوتی تھی۔ کام تو بہت ہوتا تھا، کمپنی میں 11 تو بج ہی جاتے تھے۔ گھر جاتے جاتے مجھے رات 1 بج جاتا تھا کیونکہ میرا گھر کافی دور تھا۔ کچھ مہینے گزرے تو ایک دفعہ میرا دوست بائک نہیں لایا، اس نے بائک بیچ دی تھی، اسے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ پھر ہم دونوں پیدل ہی باتیں کرتے کرتے اسٹاپ پر چلے جایا کرتے، پھر وہاں سے گلاب جامن کھاتے اور اپنی اپنی بس میں سوار ہو جاتے۔ ایک بار کام کچھ جلدی ہی ختم ہو گیا، میں جانے کے لیے تیار تھا۔ جب میں دوست کے پاس آیا تو وہ کام میں مصروف تھا۔ میں نے کہا میں تمہارا انتظار کرتا ہوں، جب تم فارغ ہو جاؤ تو ساتھ چلتے ہیں۔ پھر 1 گھنٹہ گزر جانے پر بھی وہ اپنے کام سے فارغ نہ ہوا تو میں نے کہا یار چل بھائی دیر ہو رہی ہے۔ اس نے کہا عدیل یار میرے پاس کام بہت ہے، مجھے 1.5 گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ میں نے سوچا آج چلا جاتا ہوں یار، کیا ہوا، اتنا عرصہ یہاں ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اور ہاں ایک بات بتانا بھول گیا کہ وہ قبرستان بہت بڑا تھا، ہماری کمپنی کے گیٹ کے سامنے سے بھی نظر آتا تھا۔ جب ہم دوپہر کا کھانا کھانے سامنے ڈھابے پر جاتے تو ہمارے ساتھ ہی قبریں دکھائی دیتی۔ اگر بارش کے دنوں میں آنے والے راستے پر بڑے ٹرک پھنس جاتے تو ہم لوگ قبرستان کے اندر سے آتے۔ ایک بار رات کو شدید بارش کی وجہ سے ہم 4 لڑکے رات 10 بجے کے وقت نکلے، جس میں ایک بندے کے پاس ٹارچ تھی۔ کبھی کوئی آگے نکل جاتا، کوئی بیچارہ رہ جاتا، میں پیچھے تھا، جلدی جلدی قدم بڑھا کر چل رہا تھا کیونکہ مٹی چیکنی ہونے کی وجہ سے گرنے کا ڈر تھا۔ ایک دم میرے پیر نے زمین چھوڑ دی اور میرا پاؤں ایک قبر کے اندر چلا گیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو آواز لگائی، وہ لوگ جلدی سے آ گئے، مجھے وہاں سے نکالا۔ جب ٹارچ کی روشنی پڑی تو ہم سب کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہاں ایک انسانی کھوپڑی اور شاید ایک ہڈی تھی۔ وہاں سے ہم تیز قدموں سے باہر نکلے تو ایسے کئی اور واقعات ہوئے ہیں، لیکن میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ تو میں نے دوست کو کہا اچھا یار میں جا رہا ہوں، تم کام کرو۔ جب میں باہر نکلا تو راستے میں مشینوں کی آوازیں آتی رہیں کارخانوں سے، پر جیسے جیسے میں اپنے راستے کی جانب چلتا گیا یہ آوازیں دھیمی ہوتی چلی گئیں۔ میں اس راستے پر آ چکا تھا جہاں دونوں جانب قبرستان پڑتا ہے۔ آج پتہ نہیں کیوں پہلے سے زیادہ اندھیرا تھا، نہ ہی کتے تھے کہ چلو کچھ حوصلہ ہوتا، بس سائیں سائیں ہوا چل رہی تھی جو میرے جسم پر رونگٹے کھڑے کر دیتی تھی۔ میں دل ہی دل میں خود کو کہہ رہا تھا کہ تجھے کیا جلدی تھی آنے کی، پہلے بھی تو دیر سے آتا تھا۔ خیر میں نے کہا جب اتنا چل لیا تو اور صحیح۔ کبھی دل کہتا واپس چل اسد کے ساتھ ہی چلا جاؤں گا، پھر سوچتا کہ چھوڑ یار کچھ نہیں ہے۔ کبھی پان کے کھوکھے والا کہتا بھی تھا کہ اکیلے نہیں آیا کرو کیونکہ یہاں لوٹ مار ہو جاتی ہے۔ اکثر لوٹنے کے واقعے ہو چکے ہیں۔ یہی سوچ رہا تھا کہ جب ہی کسی نے مجھے پیچھے سے ایک پتھر مارا جو مجھے نہیں لگا۔ فوری میں نے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر چلتا گیا۔ اس بار 2 پتھر آئے، میرے دائیں اور بائیں سے۔ میں نے پھر پیچھے دیکھا تو اس بار بھی کوئی نہیں تھا۔ میں سمجھا اسد آ گیا ہے اور وہ مجھے ڈرا رہا ہے، پر میں غلط تھا۔ پھر میری تو حالت خراب ہو گئی، میں تیز تیز چلنے لگا، کنکریاں اور زیادہ ہونے لگیں۔ اس وقت میرے اوسان خطا ہو گئے، جس وقت میرے کانوں میں گٹی گٹی کرانے کی آوازوں نے میرے جسم کو ٹھنڈا کرنا شروع کیا۔ اس وقت میرے پیر اتنے وزنی تھے کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں پوری قوت سے بھاگنے لگا، پھر جتنا تیز دوڑتا اتنی ہی کنکریاں تیز اور آواز میں اضافہ ہوتا جاتا۔
جو صورت اس وقت مجھے یاد تھی پڑھتا جا رہا تھا اور بھاگتا جا رہا تھا۔ جب آواز میرے دائیں جانب سے نزدیک آئی تو میں نے اس جانب دیکھا جہاں قبرستان کی دیوار ہوتی ہے۔ اس کے اوپر مجھے ایک کالا سر، جس کی آنکھیں سرخ اور دانت لمبے، بال نہیں تھے، اور سر کسی عام آدمی کے سر سے 3 گنا بڑا، جس کے منہ سے کتے جیسی گراہٹ نکل رہی تھی، جو میرے ساتھ ہی دوڑ رہا تھا۔ نیچے کا حصہ تو مجھے نہیں پتا، صرف سر میرے ساتھ ہی بھاگ رہا تھا۔ یقین مانے میری حالت ایسی تھی کہ میں کبھی بھی گر جاتا۔ سامنے ایک کمپنی کی لائٹ نظر آ رہی تھی، جس کے نیچے وہی کھوکھا تھا۔ اس وقت کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنا شروع ہونے لگیں۔ کچھ پتھر میری ٹانگ پر لگے۔ میں نہیں رکا۔ جیسے ہی قبرستان کی دیوار ختم ہوئی، وہ چہرہ بھی غائب ہو گیا۔ جب میں اس پان کی دکان پہ پہنچا تو میری حالت غیر تھی۔ وہ آدمی فوراً میری طرف آیا اور مجھے پانی دیا۔ پھر میں نے اسے سارا واقعہ سنایا، جسے سن کر وہ بھی خوف زدہ ہو گیا، اور اسی وقت اس نے اپنا کھوکھا بند کیا اور میرے ساتھ چل دیا۔ کچھ دن بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے کہیں اور جاب مل گئی، جو میرے گھر سے کافی نزدیک بھی تھی۔ پھر میں وہاں چلا گیا۔ جب بھی میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔